بزرگان محترم، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کس تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ گزشتہ بھی جہاں سے پیر کے دن ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج بھی اسی سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے دعائیہ کلمات ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بھی، میرے ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ کہ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو تم، یہ دعا ہے میری، آمین۔ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو تم، یہ دعا ہے میری۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ تا عمر سلامت رہے بس دعا ہے یہی، تا عمر سلامت رہے بس دعا ہے یہی، ہمارے سروں پر جو ہاتھ ہیں برکتوں والے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب حضرات کیا ہے؟ ہمارے سروں پر برکتوں والے ہاتھ ہیں۔ تو ہماری دعا ہے ان سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، اور گھروں پر بھی جو بڑی عمر کی عورتیں سنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایمان، نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ آج دنیا میں بڑوں کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے، ہاں، تو سروں کے تاج تھے، آج ان کو سر کا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ جو سر کا تاج ہے ان کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ سروں کا بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ منور رانا کہتے ہیں، کچھ ادھر ادھر الفاظ میں ہو جائے، مفہوم ہے کہ تمہاری مجلس میں ہم بڑے بوڑھے بھی ضروری ہے، تمہاری مجلس میں ہم بڑے بوڑھے بھی ضروری ہے، ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ سمجھ رہے کیا کہنا چاہتے؟ ارے جب پگڑی باندھی جاتی ہے سر پر تو کس سے بندھوائی جاتی ہے؟ بڑوں سے نا، بڑوں سے بندھوائی جاتی ہے، بزرگوں سے بندھوائی جاتی ہے۔ تو منور رانا کہتے ہیں کہ تمہاری مجلس میں ہم بھی ضروری ہے، ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے؟ اور واقعتاً یہ بڑے بوڑھے، ان سے محبتیں ملتی ہیں۔ ہاں، ہمارے سعد اللہ صاحب جب بھی مسجد سے باہر ہمیں ملتے ہیں، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے گلے ملتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں کہ خوشی اس وقت جو ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، آدمی کو کیا چاہیے کہ آدمی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، رک جائے کہ بھائی سامنے سے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ سلام کر کے چلے گئے۔ وہ بڑے میاں رک جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو بڑے بوڑھے ہی دعائیں دیتے ہیں، نوجوان تو سلام بھی نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بیزی بیزی بیزی۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضرت لائف بہت بیزی ہے۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مفہوم ہے، بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایزی کرتا ہے۔ کیا کرتے امتیاز بھائی؟ بندہ جو ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لائف کو ایزی کر دے، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو بڑے بوڑھے ہیں، ان سے مسجدیں آباد ہیں، ان سے گھر آباد ہیں، ان سے دعائیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، ان کو کیوں بوجھ سمجھا جاتا ہے؟ اور آج کل تو خاص طور سے لڑکیاں، آج کی دلہنیں جو دلہن بننا چاہتی ہیں تو پہلے شرط رکھتی ہے کہ عارف بھائی کیا کہتی ہے؟ ہاں، سیپریٹ چاہیے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سوال کیا کہ تمہارے گھر میں ڈسٹ بن ہے؟
تو سمجھے کہ وہ ڈسٹ بن مراد ہوگی ہیں بھائی اسماعیل، تو کیا کہ ہے، کہ پھر تو نکاح نہیں کرنا. کیوں؟ دیکھیے ڈسٹ بن کا مطلب وہ کوڑا کٹ ڈالنے کا جو ڈبا ہوتا ہے وہ نہیں، ماں باپ کو ڈسٹ بن کہتے ہیں. کہ ڈسٹ بن یعنی ماں باپ. کہ آج کی عورتیں ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. ہاں بعض مرتبہ دونوں ٹائر میں پنکچر ہوتا ہے. بڑے بوڑھوں کو بھی اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہاں تو بڑے بوڑھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے. بہو نہیں بیٹی سمجھے. تو بیٹی سمجھیں گے تو پھر وہ ویسا جو ہے وہ معاملہ کرے گی. لیکن آج حالت جو ہے وہ یہ ہو گئی. اسی لیے نواز دیوبندی کو سعد اللہ صاحب کہنا پڑا کہ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. گھر جو آئے بہو تو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. گھر آئے جو بہو تو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے. اور منظر بھوپالی کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے مگر یاد رکھنا کہ ماں باپ نہیں ملتے. دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے مگر یاد رکھنا کہ ماں باپ نہیں ملتے. ایک مرتبہ جو شاخ سے گر جائے، ایک مرتبہ جو شاخ سے گر جائے تو یہ ایسے پھول ہے جو دوبارہ نہیں کھلتے. بہرحال آج بوڑھوں کو جو ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے البرکۃ مع اکابرکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ فرمایا حضور نے، مفہوم یہ ہے کہ برکت کس کے ساتھ ہے؟ بڑوں کے ساتھ ہے. برکت حافظ امتیاز کس کے ساتھ ہے؟ بڑوں کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ذرا 50 سال 60 سال پیچھے چلے جائے، جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، بڑوں کا اکرام ہوتا تھا. گھر میں ایک دو کمانے والے ہوتے تھے، پورا گھر کھاتا ہوتا تھا نا. اقبال بھائی کیسی برکت ہوتی تھی، کیسی برکت بوڑھوں کی وجہ سے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت یاد آئی، مفہوم یہ ہے کہ تم یوں مت سمجھو کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے، تمہیں جو مال و زر مل رہا ہے، تمہیں جو دولت مل رہی ہے، تو تم اسے اپنی قوت بازو کا کمال سمجھو یا اپنی عقل کا کمال سمجھو. فرمایا کہ نہیں، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو روزی دیتا ہے وہ تمہارے محتاجوں، تمہارے معذوروں اور تمہارے بڑے بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. جنہوں نے ماں باپ کو الگ کر دیا ان کی روزی میں آپ کو برکت نہیں ملے گی، دیکھ لینا. نہ روزی میں برکت ملے گی. اور یوں سمجھتے ہیں میاں بیوی کہ ماں باپ سے الگ رہیں گے تو خوشحال زندگی گزاریں گے، سیپریٹ رہیں گے. ارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ماں باپ تو بد دعا نہیں دیتے عام طور پر، لیکن ان کے دل کا جو درد اور غم ہے وہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے. ہاں ماں باپ خود کہے یا کبھی گھر میں گنجائش نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، پھر نہ روزگار میں برکت رہتی ہے نہ زندگی میں خوشحالی جو ہے وہ رہتی ہے. ظاہری طور پر مال و دولت اگر خوب ہوگا بھی تو دل میں اور گھر میں سکون نہیں ہوگا. اور اصل دولت کیا ہے؟ سکون کی دولت ہے. اصل دولت سکون کی دولت ہے. تو ہماری سوچ کیا ہے کہ روزی ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں روزی کس وجہ سے مل رہی ہے؟ تمہارے
بڑے بوڑھوں کی وجہ سے، تمہیں جو روزی مل رہی ہے وہ تمہارے بڑے بوڑھوں کی وجہ سے مل رہی ہے، محتاجوں کی وجہ سے مل رہی ہے، معذوروں کی وجہ سے روزی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ بہرحال تو یہ دعائیہ کلمات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو یہ بڑے بزرگ ہیں تو ان کا سایہ ہمارے سروں پر کیا ہے؟ تعدیر اللہ تبارک و تعالی قائم رکھے، آمین۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی اسی طرح کی دینی مجلس، اس میں راندیر کے شیخین، جس سے میری مراد سید السادات سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ اور برکت العصر حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں حضرات موجود تھے۔ ان کو راندیر میں چودھری صاحب شیخین کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کہ یہ شیخین ہیں۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک شعر پڑھا تھا، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، اور ہمارے ان بڑے بوڑھوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ حضرت نے ان دونوں حضرات کی طرف، شیخین کی طرف بھائی اکرم اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا کہ دور میں ساغر رہے، دور میں ساغر رہے، کیا ایک دم ذہن میں تھا، ایک دم سے نکل گیا شعر۔ ہاں، دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے۔ کیا کہا اشرف بھائی؟ کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، ہم بڑوں کے سر پہ پیرے میں خانہ رہے، سوری، ہمارے سروں پہ پیرے میں خانہ رہے۔ تو بہرحال بڑے بوڑھوں کی نورانی بھائی کیا ہے کہ ان کی توجہ اور ان کا سایہ یہ بہت ضروری ہے، اور غالب کی زبان میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ تم رہو سلامت 1000 برس، تم رہو سلامت 1000 برس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000۔ دیکھیے، دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں، ہم اتنے تنگ دل اور سنگ دل ہو چکے ہیں، دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ دو چیزیں کہتے ہیں، اسے جتنا بانٹو لوگوں میں تو اس کا فائدہ خود کو بھی ہوتا ہے، سامنے والے کو تو ہوتا ہے، خود کو بھی وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے اقبال بھائی کہ 1 روپیہ بھی نہیں لگتا اس میں، اس کو بانٹنے میں کیا ہے چودھری صاحب، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، لیکن لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ اور ایک ہے مسکراہٹ، ہنسنا، اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ પછી بھی આપણે દિવેલ પીધેલું મોડું હોય આપણું، ہاں جانے دیول پینا ہے وہ، ارے بھائی سامنے والا ہنسے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے بھائی، ارے غم دنیا میں کس کو نہیں ہوتا؟ سب کو غم ہوتا ہے، خالی تیرے اوپر ہی غم ہے، غم تو سب کو ہوتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ خود فرما رہے ہیں غم تو ہوگا دنیا میں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ 2 جگہ فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، وہ تو غم تو ہوگا۔ کہ آپ نے પૂછે કે રસ્તા ને હેલા હસતા હસતા સલામ કરી લો એમ કીધું કેમ જવાબ નહીં આવતો? કે હું બહુ ટેન્શનમાં આવતો, આમાં હોતો અશોકભાઈ કે બહુ ટેન્શનમાં હોતા। دنیا میں آدمی کو
غم کہاں نہیں، ایسی کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں ہے۔ دنیا میں تو کیا ہے، غم تو رہے گا، سب کو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن بھائی ہنستے ہوئے ملو۔ اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے شریعت پر، حضور نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ تیرا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ جیسے ہم نے پاؤنڈ ڈالا مسجد کے اندر یا گھر کے ڈبے میں صدقے کے، وہ بھی صدقہ ہے، یہ فری میں صدقہ ہے، لیکن دل میں کھٹکا ہے، اس نے سلام کیا پھر بھی اس کو جھٹکا ہے۔ ارے ہنستے ہوئے سلام کرو، ہنستے چہرے کے ساتھ سلام کرو۔ ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، سیکھنا آدمی چاہے تو ان سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب واقف ہیں ان سے۔ حضرت سے میں نے سنا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سفر کر رہے تھے دوسرے ملک کا، تو عارف بھائی کیا کرنا تھا، بورڈنگ پاس کرنا تھا، تو کیا دینا پڑتا ہے، پاسپورٹ دینا پڑتا ہے نا چودھری صاحب، پاسپورٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو امتیاز بھائی وہ پاسپورٹ حضرت نے دیا، تو وہاں خاتون تھی، عورت تھی بڑی عمر کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا، میرا فوٹو دیکھا اور میری ڈیٹ آف برتھ دیکھی، جنم تاریخ، تو حضرت کا وہ کیا تھا، گویا آج کی زبان میں برتھ ڈے تھا۔ حافظ امتیاز حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا کیا تھا، برتھ ڈے تھا۔ اور یہ لوگ تو برتھ ڈے مناتے ہیں، ہے نا، ہاں۔ تو اس خاتون نے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے تو وہم و گمان بھی نہیں کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، کوئی خیال بھی نہیں، حضرت نے فرمایا۔ تو اس عورت نے حضرت سے انگلش میں کہا، مفہوم یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اور جو الفاظ وہ کہتے ہیں وہ ادا کیے کہ آج آپ کا کیا ہے، جنم دن ہے، آج آپ کا برتھ ڈے ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ حضرت کو کیا پیش کی، مبارکبادی پیش کی۔ حضور یہی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے، جیسے برتھ ڈے کے اوپر نہیں منانا چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن منانے والے جو مناتے ہیں، جس طرح خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مسلمان کا آمنا سامنا ہو تو کیا کرے، دو کام کرے، ایک تو سلام کرے اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کرے۔ تو بھائی اکرم کی ہے کہ موسا پہلو جاگروش ہے کہ دل پر بوجھ پڑے سلام کروانا۔ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے بھائی اسماعیل کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، مجھے سلام نہ کرنا پڑے، چاہے میرا نام عبدالسلام ہو، لیکن میں کائے کو سلام کروں، سامنے والا مجھے کیا کرے، وہ سلام کرے۔ وہ قربان جائے شریعت کے ہیں کیا کیا حکمت شریعت نے رکھی ہے، اللہ اکبر، یعنی پورے کا پورا اصول بدل دیا شریعت نے۔ اب اندازہ لگائیے، چونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے یہ کیسا پروڈکٹ ہے، اس نے بنایا ہے سعد اللہ صاحب ہمیں، وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا پروڈکٹ، استثناء اپوات ہر جگہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ، کہ ہم سب یعنی پورا اصول بدل دیا، پورا قانون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ جواب دو۔ آج مجلس جلدی ختم کرنی انشاءاللہ، 35 تک ختم کرتے ہیں۔ میں ختم نہ کہوں عارف بھائی تو آپ لقمہ دے دینا کہ بھائی اب ختم کرو، ہیں، ہاں، ورنہ اس دن ذاکر بھائی کہہ رہے تھے، میں نے کہا جلدی مجلس ختم کریں گے، تو اب بات چل نکلتی ہے تو چلتی ہے، تو سعد اللہ صاحب دیر ہو گئی۔ اس دن آپ نے کہا تھا، میں نے آپ سے پوچھا جمعرات کو مجلس کرنی ہے، کہ ہاں کر لے، اور خود بھاگ گئے ہیں، ہاں، تو میں نے مجلس ختم کی، ذاکر بھائی کہنے لگے کہ مول صاحب آج بھی تو تیرو ٹائم ٹھیک ہے، کیا جلدی چھوئیں گے، 50 کو ختم ہوتی ہے تو 40-41 کو ختم ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی ذاکر بھائی، دیکھو نا گھڑی میں تو 41 ہو رہے ہیں، تو جلدی تو ہوئی نا۔ تو خیر یہ آپ کی برکت سے باتیں آتی رہتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟
ہاں اصول آپ دیکھیے، اصول شریعت نے پورا قانون بدل دیا، پورا اصول بدل دیا. اللہ جانتے تھے ہمارے لیے تو پہلا مسئلہ ہی سامنے سے سلام کرنا ہے کہ ہم سامنے سے سلام نہیں کرتے، ہم سامنے والے کا انتظار کرتے ہیں. اور اگر وہ سلام نہیں کرتا تو ہم سوچتے ہیں کہ جانی ہو جتو تو انہیں نہیں کرو آپ لوگوں کا کروا نیکی آپ بیجے کے بھی کمائی جائے. اب مجھے بتائیے ثواب کس کا زیادہ ہے، واجب کا کہ سنت کا؟ واجب کا نا، واجب کا ثواب زیادہ ہے نا شریعت میں. سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ نہیں چودھری صاحب کہاں سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. یاد رکھنا یہاں ایک نقطہ، شریعت کوئی کام ایسا ادھورا نہیں چھوڑتی کہ جس کی وجہ سے دو دلوں میں کیا ہو، نفرت پیدا ہو، بغض پیدا ہو، حسد پیدا ہو، کینہ جو ہے وہ پیدا ہو، کینہ پلے، کینہ بڑھے. سلام تو اس لیے ہے کہ محبت بڑھے، لیکن اگر سلام کے جواب کو واجب قرار نہ دیا جاتا تو جو عمل محبت بڑھانے والا ہے، محبت پیدا کرنے والا ہے، وہی نفرت کا سبب بن جاتا. کیسے؟ اگر میں کسی کو سلام کروں زور سے اور وہ مجھے جواب نہ دے تو دل کو برا لگے گا کہ لگے گا نا، دل کو برا لگے گا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ سلام کیا اور اس نے جواب بھی نہیں دیا. تو اس کی وجہ سے دل میں نفرت آئے گی کہ محبت آئے گی؟ تو شریعت نہیں چاہتی، اس لیے جڑ کاٹ دی وہاں اور کہا کہ سلام کوئی کرے تو جواب دینا کیا ہے؟ واجب. اور واجب کا چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے نا. اس کو گنہگار قرار دیا کہ کوئی سلام کرے گا اور جواب نہیں دے گا تو نے واجب کو چھوڑا ہے تو تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. یاد رکھنا یہ گناہ ہے. سلام کا جواب اگر ہم نہیں دیتے کسی کا یہ گناہ ہے. لوگ ہیں کچھ کہ ان کو سلام کرو تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے. ارے یہ اس کے پاکٹ سے تھوڑی نکال رہا ہے، یہ تو شریعت نے بتایا ہے. بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتلایا شریعت نے. جو حقوق بتلایا آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر، ان میں ایک حق کیا ہے؟ رد السلام. یہ حضور نے فرمایا کہ رد السلام، سلام کا کیا کرنا. یہاں رد کا معنی عارف بھائی رد نہیں ہے، اب رد مت کر دینا. رد کا رد ہم گجراتی میں بولتے ہیں نا، رد گجراتی میں رد یعنی کیا معنی؟ ٹھکرا دینا. یہاں رد کا معنی ہے لوٹانا. عربی میں رد السلام، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حق یہ ہے کہ سلام کا جواب لوٹائے. بلکہ شریعت نے ایک اور تعلیم دی، اور یہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھائی کوئی ہم پہ احسان کرے، حسن سلوک کرے تو ہمیں ذرا کیا کرنے کا. دیکھیے پہلے بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے کہ پڑوس میں سے کھانا گیا تو گیا تو یوں نہیں کہ ભાઈ આપણા જેવું કે બે વસ્તુ છે લામજેલની ને દાલજેલની, આપણને શું ગમે? આરીફભાઈ કે લામજેલની હે ભાઈ, અગર આપણને લામજેલની જ ગમે, આપણને દાલજેલની नहीं गमे. आप हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब दुदेवी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इनका सुनाते थे मफहूम है कि एक साहिब कहते थे कि आप हमारे घर आएंगे तो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, और हम आपके घर आएंगे तो आप हमें क्या देंगे. समझ रहे? माशाअल्लाह है, गजब नो वाणियों है. क्या कहा कि आप हमारे घर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, और हम आपके घर आएंगे तो आप हमें क्या देंगे. यानी खुद कुछ देना नहीं है. हुजूर ने भी ये फरमाया चौधरी साहब मफहूम ये है कि हदिया दो तो हदिये का लेन देन करो तो आपस में क्या बढ़ेगी? मोहब्बत बढ़ेगी. अब हमारे यहाँ मोहब्बत नहीं बढ़ती. क्यों? दिल से वो अमल होता ही नहीं. हमने जितने ऐसे अमाल है कि शरीयत ये चाहती थी कि आपस में मोहब्बत बढ़े, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है हमने उसका. तो पहले क्या होता था पता है कि पड़ोस में से कुछ आया
اور کیوں آتا تھا بعض مرتبہ فیملی ہے تو جو کھانا امی جان نے پکایا یا گھر کی کسی خاتون نے، تو کسی ایک فرد کو یا ایک سے زائد کو وہ کھانا پسند نہیں ہے. تو پہلے تو گھروں میں کہاں سب چیزیں ہوتی تھی جو آج ہے. سر آپ نے نہیں کھائے ہوتے کہ پوئرا دے کے نہیں بہت ہو کے چل نوڈل بنائے، چل چیز سینڈی کے کری ہے. اور ہوٹل بھی جگہ جگہ پر اب تو ہیں. تو وہاں پھر کیا ہوتا تھا، یہ ٹیک اوے کہ اشرف بھائی کیا ہوتا تھا، کھانا کہاں بھیجا جاتا تھا، پڑوس میں. اب پڑوس والے بھی وہ کیا ہوشیار ہوتے تھے، تو انہوں نے جو پکایا ہے وہ کیا کرتے تھے، بھیج دیتے تھے. اور سعد اللہ صاحب یہ کرتے تھے، جتنا کھانا آیا ہے اس سے زائد نورانی بھائی بھیجتے تھے. سمجھ آیا؟ اس سے زائد جو ہے وہ بھیجتے تھے. یہ بھائی اکرم، یہ ہمارا اکرم جانتا ہے، میرا جو پرانا مکان ہے لاجپور میں، تو اس کا ایک نام تو محلے کا ہے اتارو پھڑیو، اتارو محلہ. دوسرا ہمارے جو ہیں جو پھڑیا ہے اور محلہ ہے اس کا نام ہے حضرت امتیاز مگ مولو. ہمارا ملا نو ایک نام لاجپور میں جوناگڑھ مگ مولو. تو میں نے بڑے بوڑھوں سے سنا، پتہ نہیں اب روایت صحیح ہے یا نہیں، لیکن سنا ہے تو کہ بھائی હવે ઉતારા ફળિયામાંથી મગ મોલ્લો કેમ બની ગયો. તે કે એવી રીતના બન્યું કે ખાવાનું રાંધ્યું, એમ કે ખાવાનું પકાયું ઘરમાં એક ઘેરે, તો હવે ઘરમાં કોઈને ભાવતું નહીં હોતું તો કે ચાલો બાજુમાં મોકલાવીએ. તો કહેતા નહીં હોતા કે દિયો હોય તો અદલા બદલી થઈ જાય, એ મોકલાવે પાછું. તો पड़ोस में हाफिज यूसुफ साहब भेजा कि मग भेजे, मग बनाए थे, घर में अच्छा नहीं लगता था, तो वहां से भी रिटर्न में मग आया. तो अब इस तरफ से इम्तियाज भाई मग आया तो उस तरफ भेजा, दूसरी तरफ वहां से भी रिटर्न में मग आया. तो आ रहा है तो दोनों तरफ से मग आया. तो अब जरा 3-4 घर, तीसरे घर भेजा, चौथे पांचवे, सब घर से मग आया. तो उसने गलती कहा कि आ तो हारो आखो मोल्लो ज मग मोल्लो छे. हैं आ तो हूँ छे हैं बिलालभाई, आखो मोल्लो ज हूँ छे. तो क्या तो आखो मोल्लो ज एम के मग मोल्लो छे. तो खैर मैं आपको बता ही रहा था, पहले के लोग क्या थे, दिल वाले थे. पहले मालो दौलत कम था, मोहब्बत ज्यादा थी. कमरे घर में कम थे लेकिन दिल बड़ा था, सब साथ में रहते थे. पीछे दीवारें नहीं थी. जब से दिलों में दरारें आई तब से घर के पिछले हिस्सों में दीवारें आई. हाँ, तब से जो है वो दीवार आई. बाकी पहले वो खातून पिछले हिस्से से आ जाती थी एक दूसरे के घर, कि वो दीवारें गांव में होती नहीं थी. अब दिनों में क्या आ गई हैं, दरारें जो है वो आ गई, इसलिए दीवारें जो है आ गई. इसी तरह इसी उसूल पे कुरान ने कहा कि कोई सलाम करे, हम लोग इस पे भी अमल नहीं करते. कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि किसी ने मुझे और आपको सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम, तो आप वालेकुम सलाम हैं. हाँ, ते भी यार हीरा मोड़े नहीं करे, દિવેલ પીના આવ્યો. આપણે તો શું કે આરીફભાઈ બીજું કે હારા ખાટી કઢી પીને આવેલો છે. હે ખબર નહીં 2-4 દાડાની એમ કે ખાટી કઢી પીને આવેલો છે, એનો ચહેરો તો જો એમ કે. और कभी बोलते हैं कि उसके मुंह पे कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं. कुरान क्या कह रहा है देखो, वैदा हुय्यितुम बितहिय्या, सलाम के ताल्लुक से, फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा. कुरान ने ये फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि कोई तुम्हें सलाम करे, एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को, तो जवाब कैसे देना है. वैदा हुय्यितुम बितहिय्या फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा. अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं, मफहूम ये है कि कोई तुम्हें सलाम करे तो बेहतर, अफजल, आला ये है कि तुम उससे बेहतर उसे जवाब दो. तुम्हें किसी ने यूं सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब में क्या कहो, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह. और किसी ने यूं सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जवाब में यूं कहो वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. यह हमें बताया गया कि उससे बेहतर जो है वो जवाब दो.
یہاں تو یا تو جواب ہی نہیں دیتے یا جواب دیتے تو ایسے منہ سے دیتے ہیں کہ سامنے والا بھی سوچتا ہے اللہ یار میں نے سلام کرنا بھول تو نہیں کہی ہے کہ میں نے سلام کرنا بھول تو نہیں کہی. یہ حالت ہو گئی ہے. یہ عمل آپس میں محبتیں بڑھانے والا تھا. حضور فرما رہے ہیں کہ آپس میں کیا ہے محبتیں بڑھانے والا ہے. کیوں؟ اصل میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ جو دعائیں ہیں پیاری پیاری آقا کی اس کا میننگ ترجمہ معنی یہ نہیں جانتے. سلام کیا ہے پتہ ہے؟ 3 دعائیں ہیں اس میں. سب سے پہلی چیز آج آدمی ایک دوسرے سے ڈرتا ہے. آج کا ماحول ایسا ہے, آج کا دور ایسا ہے, آج کا زمانہ ایسا ہے, بھائی سے ڈر رہا ہے. ارے باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے, ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے. اب شاگرد استاد سے نہیں ڈرتے, استاد شاگرد سے ڈرتے ہیں. اب مرید شیخ سے نہیں ڈرتے میرے علاوہ ہے. ہاں تو اشارہ میں نے کیا سمجھ گئے سمجھنے والا. چلو ہمارا وقت ہو گیا ہے. بہرحال اسی بات پہ آ جاؤ. شریعت نے قانون بدل دیا, اصول بدل دیا. یہ سوچ لو, یہ خالی سن لو پھر مجلس ختم کرتے ہیں. سلام کا جواب دینا یاد رکھنا واجب ہے. کہتے ہیں 2 روایتیں ہیں, ایک چھینک والی بھی ہے ایک سلام والی بھی ہے, کہ ایک کشتی میں 2 کشتی جا رہی ہے. ایک کشتی جا رہی تھی تو کسی نے چھینک کی بھی روایت ہے اور سلام کی بھی, کہ سلام جو ہے وہ کیا. اب وہ جواب دیتے وہ نکل گیا, جواب نہیں دے پائے. تو انہوں نے کیا کیا, کشتی خریدی ایک کرائے پر اور کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ, اور اس کو جا کے سلام کا جواب سنایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. حیدرآبادی کی طرح یوں سلام نہیں کرنا ہے, ارشاد 2 بار شریعت میں. لیکن دیکھیے بعض مرتبہ اجازت دی, دور ہے, کسی نے سلام کیا السلام علیکم. اب سامنے والی جو کمپنی ہے وہ اونچا سنتی ہے ہاں, تو اب نہیں سنائی دے گا. تو شریعت نے یہاں اجازت دی فقہا نے کہ ویسے ہاتھ سے اشارہ, اصل سلام زبان سے کرنا ہے, ہاتھ کے اشارے سے نہیں. لیکن ہاتھ کے اشارے کی اجازت دی کب؟ جب دور ہو تو دونوں کام کرو. کیا کرو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ جواب نہیں سنے گا تو کیا دیکھ لے گا؟ ہاتھ جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ اس نے سلام کا جواب جو دیا ہے. دیکھیے یہ ہے شریعت, یہ ہے واجب کہ گناہ ہے جواب دو. کیوں؟ نفرت نہ گر کر جائے دل کے اندر, یا یہ کہ آئندہ وہ ثواب کے کام سے محروم نہ ہو جائے. مجھے کوئی جواب نہیں دے گا تو میں سوچوں گا کہ ابھی انہیں نیکسٹ ٹائم وہ سلام کروانا જ નથી. ہاں اب سنو, سلام کا جواب دینا واجب, واجب کا چھوڑنے والا گنہگار, اور واجب کا ثواب شریعت میں سنت سے زیادہ. اب بتائیے سلام کرنا, جواب دینے کی بات نہیں کر رہا, سلام کرنا یہ کیا ہے؟ پھر آپ میں سے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی, واجب نہیں یار, سلام کرنا سنت, سلام کا جواب دینا واجب. شریعت نے اصول بنایا, ثواب کس کا زیادہ؟ واجب کا سنت سے. یہاں یہ وہ موقع ہے, یہ وہ موقع ہے. شریعت نے پورا اصول بدل دیا, شریعت نے پورا قانون بدل دیا, کہ پورا قانون بدل گیا, پورے اصول جو ہیں وہ بدل گئے. کہ یہ وہ موقع ہے کہ یہاں پر سلام کرنے والے کو, یعنی سلام میں پہل کرنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا. کس سے؟ جواب دینے والے. تو ثواب کس کا بڑھ گیا؟ سنت کا. کس کا بڑھ گیا؟ سنت کا. کس پہ بڑھ گیا؟ واجب پہ. کیوں بڑھ گیا؟ ادھر دیکھ, دل گردہ چاہیے سلام میں پہل کرنے ہیں. دل پہ کیا پڑتا ہے؟ بوجھ پڑتا ہے. تو شریعت نے کہا کوئی بات نہیں, بوجھ پڑتا ہے ہم کم کر دیتے, تجھے ثواب کیا دے دیتے؟ زیادہ دے دیتے. شریعت نے ثواب زیادہ دیا, ہم آپ کو آج وقت زیادہ نہیں دیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.